کیا آپ کی بچے کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے یا آنسو آتے ہیں اور ان کی نالی بند ہے؟ کیونکہ بچوں کی اکثر پیدائشی طور پہ یہاں پہ ایک پائپ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ یہ پائپ اکثر بند ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم جب بھی آنکھ میں قطرے ڈالتے ہیں کوئی کسی بھی بیماری کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد ہماری حلق میں وہ تھروٹ میں ہمیں وہ قطرے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قطرہ یہاں پہ پہنچ گیا۔ تو کیسے پہنچا؟ آپ نے تو یہاں پہ قطرہ ڈالو، یہاں پہ ایک پائپ ہے، ایسے آتا ہے اور پھر ایسے کر کے یہاں پہ، تو بچوں میں اکثر پیدائشی طور پہ یہ بند ہوتا ہے۔ پیرنٹس اس کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں آئی کے ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ ان کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گند بھی پھر آتا ہے، کیونکہ جب پانی ایک جا رہا ہوتا ہے تو وہ پانی صاف ہوتا ہے۔ آپ اسی پانی کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں، چند دن بعد وہ پانی اس کا رنگ تھوڑا چینج ہوگا، اس میں ڈسٹ مٹیریل آ جائے گا۔ تو اسی طرح پانی آپ کا بنتا ہے یہاں سے، یہاں پہ گلینڈ اس ہڈی کے نیچے، یہاں سے آنسو آتے ہیں۔ آنسو ہماری آنکھ کے لیے چاہیے تاکہ اس کی ہیلتھ اچھی ہو، ادروائز آنکھ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ تو جو آنکھ کو چاہیے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے قطرہ، باقی یہ ٹیوب کی تھری اس کو نیزولیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں، اس کے نیچے حلق میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی بچے کی عمر 1 سال تک ہے تو اس میں 100 میں 95% بچے صرف مساج آپ نے یہ اس کو ایسے پریس کر کے ادھر ایسے لانا ہے، تو دن میں یہ تقریباً 5 مرتبہ کرتے ہیں، ہر دفعہ میں 10 مرتبہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر گھنٹے کے بعد 1 دفعہ کریں، اور اگر بچہ آپ کو الاؤڈ کر رہا ہے تو آپ 3 4 5 مرتبہ بھی کریں، اوورآل 30 سے 40 مرتبہ آپ کو دن میں کرنا چاہیے۔ اس سے اگر بچے کی یہ پائپ اس کی کھل گئی تو بات ختم ہو گئی، بچہ بھی مصیبتوں سے بچ گیا اور اس کے علاوہ پیرنٹس بھی مصیبت سے بچ گئے، کیونکہ اگر نہیں کھلا تو 1 سے 2 سال کے دوران پھر ہم فورسفلی یہاں پہ ایک پروبنگ اینڈ سرنجنگ پروسیجر کرتے ہیں، یہاں پہ ایک راڈ ایسے گھسا کے نا، تو پھر ایسے اس کو فورسفلی اوپن کرتے ہیں۔ اب بچہ 1 سے 2 سال کا ہے، وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو مکمل بے ہوش کرنا پڑے گا، چاہے میرا پروسیجر 1 منٹ کا ہو، لیکن بے ہوش تو میں نے کرنا ہے۔ تو اس میں فائنینشیل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ بچے کو بے ہوش بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اگر 1 دفعہ سے کھلا پھر بھی بچت ہو گئی، کیونکہ دوبارہ آپ کو آپریٹ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر 1 دفعہ سے یہ ٹھیک نہیں ہوا بچہ، اس کو پھر بھی آنسو اور گند آ رہا ہے، تو پھر 3 سے 6 مہینے بعد آپ کو پھر کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب بچہ 2 سے 3 سال کے بیچ میں ہو جائے تو اس وقت ہم کلوز انٹیوبیشن، یہاں سے پائپ ڈالتے ہیں لیکن ان ہڈیوں کو نہیں کاٹتے، اور اکثر ہم یہ خود کرتے ہیں آنکھوں والے، لیکن بعض اوقات جب نہیں ہو رہا ہوتا، یا اس کے لیے ایک الگ سے فورسپ ہے جس کو کرافورڈ فورسپ کہتے ہیں، وہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو پھر ہم یا ENT سرجن کو بلاتے ہیں اپنے ساتھ میں، اور یا ہم خود بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس انڈوسکوپ ہو، یہاں سے ہم لائٹ اور پھر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 سے 3 سال میں آپ نے کلوز انٹیوبیشن کرنی ہے۔ اس ٹیوب کو ہم 6 مہینے یوزولی آنکھ کے اور پائپ اس سے ناک کے تھرو اندر رکھ کے تو اس کو ایسے باندھ کے کاٹ دیتے ہیں۔ اگر اس سے بچہ ٹھیک ہوا تو اس کا مطلب ہے پھر بھی بے ہوشی کے دوران تو یہ ہے، لیکن یہ DCR ایک آپریشن ہے، اس سے بچ جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو جب بچے کی عمر 5 سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں DCR کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ جو ہڈیاں ہیں یہ کاٹنی پڑتی ہیں، اور پھر بھی ہم اس میں پائپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انڈوسکوپی کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں اور اوپن بھی کرتے ہیں۔